قصوری صاحب امیر جماعت اسلامی پنجاب اپنے خیالات کے اظہار فرماتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي بعدي۔ وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم عثمان بھائی، دیگر علماء کرام، معززین علاقہ، اور آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء، شمع رسالت کے پروانوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور ساتھیوں، میں سب سے پہلے منتظمین کا مشکور ہوں کہ جنہوں نے 7 ستمبر کی مناسبت سے آج کے اس تاریخی دن کے موقع پہ ختم نبوت کی اس عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ میرے دوستو، حضور آقا کریم علیہ السلام وہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، وہ ہستی جن کی رسالت کا اقرار کیے بغیر کلمہ توحید بھی مکمل نہیں ہوتا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ عقائد و جہان ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ ہادی کامل ہے، وہ رہبر انسانیت ہے، وہ امام المرسلین ہے، وہ امام المجاہدین ہے، وہ خاتم النبیین ہے، وہ شافی محشر ہے، وہ پیغمبر انقلاب ہے۔ ان کا نام اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے دوستو، اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے علماء کرام موجود ہیں، میں اس حدیث مبارکہ کا ایک حوالہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تاکہ دلوں میں محبت رسول، اطاعت رسول، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ساتھ دلوں کے اندر محبت کے جذبات موجزن ہو جائیں۔ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا کا اختیار دیا۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، ہر نبی نے اس اختیار کو استعمال کرنے میں جلدی کی۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا
وَإِنِ اخْتَبَاتُ دَعْوَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن جو اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا میں نے وہ اختیار قیامت کے دن کے لیے سنبھال کے رکھ لیا۔ شفاعت لامتی، اپنی امت کی شفاعت کے لیے۔ لیکن میری یہ شفاعت کس کو ملے گی؟ من لا یشرک اللہ عبادہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو جس نے شریک نہیں ٹھہرایا ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے اور اس دن کی آپ کی شفاعت کے اس جام کو لینے کے لیے، حوض کوثر پہ جام کوثر لینے کے لیے، میرے عزیزو، آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ، یہ میرے اور آپ کے ایمان کی بنیاد ہے، یہ میری اور آپ کی قبر کا نور ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ کل قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت، اور یاد رکھیے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن اس کے اوپر گواہ، آقا کریم علیہ السلام کے فرامین مبارکہ اس کے اوپر نص قطعی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں اور قیامت کی صبح تک کے لیے کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ مسلمہ کذاب نے کیا، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ یہ دعویٰ اسود انسی نے کیا، وہ جہنم رسید ہو گیا۔ اور بر صغیر پاک و ہند میں یہ دعویٰ انگریز کی گود میں بیٹھ کر کے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا۔ اسے انگریز نے پالا، انگریز نے پرورش کی، انگریز نے اس کو تیار کیا اور اس نے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ میرے دوستو، اس مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں جہاد کی منسوخی کا اعلان کرتا ہوں، جہاد کی منسوخی کا۔ میرے دوستو، فتنہ قادیانیت کو سمٹتے سمٹتے وہ اپنی موت عام مر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ جہاد کل بھی جاری تھا، جہاد آج بھی جاری ہے اور جہاد قیامت کی صبح تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے کہے جاری رہے گا انشاءاللہ۔ میرے عزیزو، جہاد جاری رہے گا، جہاد اللہ کا حکم ہے، جہاد اللہ کے رسول کا حکم ہے، جہاد آپ کے صحابہ کا راستہ ہے، جہاد قرآن کا بتایا ہوا راستہ ہے، جہاد مسلمان کی عزت ہے، جہاد مسلمان کی بقا ہے اور جہاد مسلمان کی زندگی ہے۔ اگر جہاد کا تصور باقی نہ رہے تو روئے زمین پہ امت مسلمہ کا وجود باقی نہ رہے۔ اگر جہاد کا تصور باقی نہ رہے تو میرے دوستو اسلام بسیط نظام روئے زمین پہ باقی نہ رہے۔ اس لیے مرزا غلام احمد قادیانی جہاد کو منسوخ کرنے کے نام نہاد دعوے کے ساتھ آیا تھا۔ وہ خود تو دنیا سے ذلیل ہو کے رسوا ہو گیا، لیکن میرے دوستو جہاد جاری ہے۔ افغانستان میں جہاد ہوا، امریکہ کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اور میرے دوستو جہاد فلسطین میں جاری ہے۔ اگر آج اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی نے روکا ہے تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا کسی مسلمان حکمران نے روکا ہے؟ کیا کسی مسلمان فوج نے روکا ہے؟ نہیں۔ اگر اسرائیل کے ناپاک قدموں کو کسی نے روکا ہے تو فلسطینی مجاہدین حماس کی تحریک نے، وہاں کے نوجوانوں کے جذبہ جہاد نے روکا ہے۔ اگر آج مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر آزادی کی تحریک جاری ہے، آزادی کی تحریک تمام ظلم کے باوجود، تمام درندگی کے باوجود، تو میرے دوستو یہ اس جہاد کی عظیم جد و جہد کے نتیجے میں جاری ہے۔ لہذا پہلی بات، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا آقا انگریز بھی دنیا سے سمٹ کر کے کونے میں پہنچا اور اس فتنے کو بھی اپنے ساتھ مغرب میں ساتھ لے گیا، لیکن جہاد جاری ہے، جہاد جاری رہے گا۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فتنہ قادیانیت یہ امت کے اوپر ڈاکہ، یہ اللہ کے دین کے اوپر ڈاکہ، یہ حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ، لیکن میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں
کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہاں سیاسی کارکنان بھی سٹیج کے اوپر موجود ہیں. انہی میں سے کئی لوگ کل اسمبلیوں میں جائیں گے, کچھ لوگ الیکشن لڑیں گے, سیاسی پارٹیوں کا حصہ بنیں گے. میرے دوستو 7 ستمبر 1974 پاکستان کی پارلیمنٹ, میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, جب پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث چھڑی 2 مہینے سے زائد یہ بحث چلتی رہی, اور اس بحث کے نتیجے میں پاکستان کے علماء, اس اسمبلی میں مفتی محمود موجود تھے, اس اسمبلی میں پروفیسر غفور احمد پاکستان کے جماعت اسلامی کے رہنما موجود تھے, اس اسمبلی میں مولانا شام نورانی صدیقی موجود تھے. میرے عزیزوں, وہاں پہ 2 مہینے سے زائد عرصہ یہ بحث چلی, یہ گفتگو ہوئی. قادیانی لابی کے تمام لیڈروں کو اسمبلی بلایا گیا, پاکستان کے علماء موجود تھے, پاکستان کے وکلاء موجود تھے. دلیل کی بنیاد پہ بات ہوئی. میرے دوستو, قرآن و سنت کی بنیاد پہ وہاں پہ بات کی گئی, وہاں پہ پاکستان کے آئین اور قانون کے حوالے دیے گئے, اور بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ طور پہ فتنہ قادیانیت کے اوپر کاری ضرب لگائی, اور اس قادیانی لابی کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا, غیر مسلم قرار دیا گیا. میرے عزیزوں, غیر مسلم قرار تو دے دیا گیا, لیکن سنیے ہوا کیا؟ قانون بن گیا, قانون پہ عمل درآمد آج تک اپنی روح کے ساتھ نہیں ہو رہا, آج تک روح سے عمل نہیں ہو رہا. آج بھی سازشیں جاری ہیں. کیسی سازشیں؟ پاکستان کے خلاف سازشیں آج بھی قادیانی لابی کر رہی ہے. آج بھی ختم نبوت جیسے مقدس عقیدے کے اوپر قادیانی لابی حملے کرنے سے آج بھی باز نہیں آ رہی. آج بھی پاکستان کے اس پورے نظام میں میرے دوستو اہم عہدوں کے اوپر قادیانی لابی کے لوگ آج بھی مسلط ہیں. آج بھی خفیہ طور پہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں, ان اسمبلیوں میں جو لوگ جانے کی کوشش کریں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اپنے حلقوں میں مطالبہ کریں, عوام کے اندر آگاہی پیدا کریں. ہم ووٹ اس کو دیں گے جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے اوپر پیرا دے گا. آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں تائید کرتے؟ آپ تائید کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ میری اسمبلیوں میں جاگیردار پہنچتے ہیں, وڈیرے پہنچتے ہیں, مغرب زدہ ذہنیت بھی پہنچتی ہے, لبرل لوگ بھی پہنچتے ہیں, میرے دوستو سیکولر مائنڈ بھی لوگ پہنچتے ہیں. اور وہاں پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں مغربی NGOs کا ایک جال بنا جاتا ہے, وہاں لوگوں کی لابنگ کی جاتی ہے. پھر آہستہ آہستہ میرے ملک کے قانون پہ حملے ہوتے ہیں, پھر ان شکوں کو ختم کرنے کی بات کی جاتی ہے. میری نوجوان نسل کے لیے جو نصاب بنایا جاتا ہے انہیں تعلیمی اداروں میں پڑھانے کے لیے, جس کے نتیجے میں ذہن سازی ہوتی ہے, جس کے نتیجے میں کردار بنتے ہیں, پھر اس نصاب کے اندر سے ختم نبوت کی آیات کو نکالا جاتا ہے, احادیث مبارکہ کو نکالا جاتا ہے, پھر اس نصابیات کے اندر میرے دوستو شرارتیں کی جاتی ہیں, سازشیں کی جاتی ہیں. اس لیے میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, ان اسمبلیوں میں کل بھی جب ختم نبوت کا قانون منظور ہوا تھا, اہل علم موجود تھے. پچھلے عرصے میں بھی جب بھی اسمبلی کے اندر کوئی سازش ہوئی ہے, انہی اہل علم نے اس کو بے نقاب کیا ہے. اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کر کے ان اہل علم نے ان سازشوں کو بے نقاب کیا ہے. لہذا میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خالی ہمیں جلسے نہیں کرنے, ہمیں ان اسمبلیوں میں, ان قانون ساز اداروں میں اہل علم کو بھجوانا ہے, کردار کو بھجوانا ہے, اپنے آقا کے غلاموں کو بھجوانا ہے, ختم نبوت کا پیرا دینے والوں کو بھجوانا ہے. ورنہ سنیے ہوگا کیا؟ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں, ابھی کل سینٹ کے اجلاس میں کیا ہوا؟ کل سینٹ کے اجلاس میں ایک قانون وہاں پہ فائل کیا گیا. اس قانون کا نام ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ کا نام اس کے دیا گیا ہے. ٹرانسجینڈر میرے دوستو یہ عام زبان میں ہم ہیجڑے کو کہتے ہیں. یہ بات ذرا
थोड़ी सी ठंडे दिल से सुनिएगा। ये कानून लाया गया, ये सेनेट के अंदर हिस्सा बनाया गया और उसके पीछे साजिश क्या तैयार की गई, उसके पीछे कानून ये लाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान के हर मर्द और औरत को अख्तियार है कि वो चाहे तो अपने आप को ट्रांसजेंडर के तौर पे जाके दर्ज करवा ले। ट्रांसजेंडर के तौर पे यानी मर्द को भी अख्तियार है, औरत को भी अख्तियार है कि वो जाएं और अपने आप को हिजड़ों की फरिश्त में दाखिल करवाते चले जाएं। उसके नतीजे में ये लॉबी चाहती क्या है, जरा सुनिए क्या घिनौने मंसूबे बन रहे हैं। ये एक लॉबी पूरी, ये मगरब के अंदर तो मादर पिदराजादी है, वहां तो मेरे दोस्तों माँ बहन बेटी की तमीज मिट गई है। वहां तो मेरे दोस्तों हम जिन्स परस्ती की बुनियाद पे कानून बना दिए गए हैं। अब वो चाहते हैं ये पाकिस्तान का मुआशरा, ये खानदानी निज़ाम जो इस्लाम की बुनियादों पे कायम है, जहां मेरे दोस्तों माँ और बेटी का रिश्ता, बहन और बहू के मुकद्दस रिश्ते, बीवी के मुकद्दस रिश्ते, ये जो इस्लाम की बुनियादें हैं, इसकी बुनियाद पे आज भी मेरे मुल्क का खानदानी निज़ाम कायम है, खानदानी निज़ाम मौजूद है, इस्लामी तहजीब की बुनियादें मौजूद हैं। लेकिन अब ये चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर के उस कानून के साथ ये अपना एजेंडा साथ ला रहे हैं। और वो एजेंडा क्या है, वो पाकिस्तान में हम जिस परस्ती को जायज करार दिलाना चाहते हैं, फहाशी और यानी के सलाब को लाना चाहते हैं। वहां सेनेट में आप अंदाजा लगाइए कि जमात इस्लामी के जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद खान वो कल से वहां चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, ये कानून इस्लाम के खिलाफ है, पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, मेरे दीन और ईमान के खिलाफ है, मेरी गैरत और अहमियत के खिलाफ है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि इन इदारों में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिन्हें कोई गर्ज नहीं है, जो कुछ बनता है बन जाए, जो कुछ बनाना चाहता है बना ले। हमें गूंगे लोग असेंबलियों में नहीं चाहिए, हमें बहरे लोग असेंबलियों में नहीं चाहिए, हमें इस्लाम के वफादार चाहिए। मेरे साथ हाथ उठा के कहे इस्लाम के वफादार चाहिए, इस्लाम के वफादार चाहिए, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के वफादार चाहिए, हमें नजरिया पाकिस्तान के वफादार चाहिए, हमें खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ के वफादार चाहिए। मेरे दोस्तों अगली बात सुनिए, इस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबुव्वत के अकीदे के लिए आप अंदाजा लगाइए, चंद महीने पहले ये बद्दोमली ज़िला नारोवाल का इलाका है, आप सारे जानते हैं, हम सारे इस इलाके के रहने वाले हैं। वहाँ हमारे जमात इस्लामी के एक नौजवान ने ख़त्म नबुव्वत का एक बैनर लगाया, ख़त्म नबुव्वत का बैनर चस्पा किया। कादियानी लाबी के कुछ गुंडे आए, उन्होंने आकर के उस नौजवान को पकड़ा, तशद्दुद किया, कहा ये बैनर उतारो। उस नौजवान ने कहा बैनर नहीं उतार सकता, ये बैनर मेरे ईमान का तकादा है, अपने हाथ से लगाया है, इसके ऊपर पैरा दूंगा, उतारूंगा नहीं। मेरे दोस्तों उन्होंने तशद्दुद किया, उसके ऊपर हमला आवर हुए। खैर अगले दिन हम मौके पे पहुंचे, हमने वहां खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का ऐलान किया, रैली अनाउंस की, पूरी जिली इंतजामिया इकट्ठी हो गई। वहां डीपीओ पहुंचे, वहां पे 4-5 एसपी आ गए और उनका एक ही मुतालबा था, आप रैली ना निकालें, आप खत्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस ना करें। मैंने करीब होकर पूछा वजह क्या है, कहते हैं इस्लामाबाद से बड़ा दबाव है, इस्लामाबाद से बड़ा प्रेशर है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, कादियानी लाबी की जड़ों को खेड़ना होगा। मेरे साथ वादा करें, जड़ों से इनको खेड़ना होगा, वो खेड़ना होगा। याद रखिए ये खत्म नबुव्वत के भी डाकू हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के भी दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान की सलामती के भी दुश्मन हैं, ये हिंदुस्तान के वफादार हैं, ये इसराइल के वफादार हैं, ये अमेरिका के ज़ेनी गुलाम हैं, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं हैं। मेरे अजीजों, मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूँ, आपके इल्म में लाना चाहता हूँ कि 7 सितंबर 1974 से पहले यहाँ नई नस्ल के नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। ये मई का महीना था जब मुल्तान से मई 22 मई 74 जब ये
نشتر میڈیکل کالج ملتان سے 100 طالب علم جن کا تعلق اسلامی جمعیت طلبہ سے تھا، محبت رسول کے جذبوں سے سرشار نوجوان یہ ٹرین پہ بیٹھ کر کے یہ آگے شمالی علاقہ جات کی طرف جا رہے تھے۔ جب ان کی ٹرین ربوہ چنیوٹ میں رکی تو وہاں پہ قادیانی گنڈے آئے، ان کے ہاتھوں میں قادیانیت کا لٹریچر تھا، وہ سب میں بانٹ رہے تھے۔ ان نوجوانوں نے دیکھا تو ان کے دلوں میں محبت رسول کے جذبے موجزن ہوئے۔ انہوں نے رہبر و رہنما مصطفیٰ مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے، اور وہاں سے وہ ٹرین تو آگے بڑھ گئی، لیکن وہاں قادیانی لابی کے ایوانوں میں بڑا لرزہ طاری ہوا۔ ٹھیک 29 مئی کو جب یہی نوجوان واپسی سفر کرتے ہوئے اسی ٹرین پہ ربوہ پہنچے تو 500 سے زائد قادیانی گنڈوں نے اس ٹرین کو گھیرا، اس بوگی کو گھیرا، لاٹھیوں، ڈنڈوں، راڈوں، لوہے کے سریوں کے ساتھ اس ٹرین کے اوپر سوار ان نوجوانوں کو مارا، پیٹا، انہیں زخمی کیا، انہیں لہو لہان کیا، لیکن بہتے ہوئے لہو کے ساتھ بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے جسموں سے زخم بہ رہے تھے، خون سے لت پت تھے۔ یہ اسٹیشن پہ فیصل آباد پہنچے، فیصل آباد میں ہزاروں مسلمان نکلے، یہ ملتان پہنچے، ملتان پہنچتے پہنچتے پورے پاکستان کے اندر، پورے پاکستان کے گلی کوچوں میں، تعلیمی اداروں میں، مساجد میں، گلیوں اور بازاروں میں ختم نبوت زندہ باد کے نعرے گونج رہے تھے۔ اور بالآخر پاکستان کی پارلیمنٹ کو 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ کرنا پڑا کہ یہ لابی غیر مسلم ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ میرے دوستو، اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے آج ہم نے وعدہ کرنا ہے کہ یہ مسئلہ کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، یہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے۔ تاریخ بتلاتی ہے پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر شریعت، انہوں نے اپنی پوری زندگی اس عقیدے کے تحفظ پہ لگا دی۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالی، ان کی پوری زندگی اس کے لیے لگی۔ اور میرے عزیزو، مولانا شبیر احمد عثمانی وہ اسی عقیدے کے لیے لڑتے رہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں مفکر اسلام سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ تعالی 1953 میں آج ہم 2022 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 1953 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی، قادیانی مسئلہ، کتاب لکھی قادیانی مسئلہ، مسلمانوں کو قادیانیوں کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا اور ان کے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو اتارا۔ وہ کتاب چھپی، وہ مارکیٹ میں آئی، وہ تعلیمی اداروں میں پہنچی، وہ طالب علموں کے ہاتھ میں گئی، اور اس موقع یہ وہ دور تھا جب پاکستان میں قادیانی لابی بڑی مضبوط تھی۔ سید مودودی کو گرفتار کر لیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ چلا، مقدمے کے نتیجے میں انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تو میرے عزیزوں پھر ان سے کہا گیا کہ رحم کی اپیل کر لو، اپنے کتاب کے موقف سے واپس آ جاؤ۔ سید نے کہا، انہوں نے کہا رحم کی اپیل کا پیغام لانے والوں، اپنے آقاؤں کو کہہ دو کہ زندگی اور موت کے فیصلے زمین پہ نہیں آسمانوں پہ ہوتے ہیں۔ اگر وہاں زندگی باقی ہے پوری دنیا کٹھی ہو جائے میرا بال بھی بیکا نہیں کیا جا سکتا، اور اگر وہاں موت لکھ دی گئی ہے تو پوری دنیا کٹھی ہو جائے مجھے بچایا نہیں جا سکتا۔ میرے عزیزوں، اسی مشن کو علامہ ابتسام اللہ ظہیر، علامہ احسان اللہ ظہیر شہید، اسی مشن کے لیے حبیب الرحمن یزدانی شہید نے جد و جہد کی، اسی مشن کے لیے
जनाब कादी हुसैन अहमद रहमहुल्लाह ताला, उन्होंने उम्मत को इकट्ठा किया, उम्मत को इकट्ठा किया। मैं आपसे फिर अर्ज करना चाहता हूँ, इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उम्मत को इकट्ठा होना होगा, उम्मत को इकट्ठा होना होगा और इसके लिए मुत्तहिद होकर के आगे बढ़ना होगा। मैं अपनी बात को समेटते हुए आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है, लेकिन उस आका करीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए मुबारक निज़ाम को अल्लाह की ज़मीन पे कायम करना भी ज़रूरी है, कायम करना भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की तो जंग लड़ते रहे, लेकिन मेरा मुल्क ये सूदी निज़ाम के शिकंजे में जकड़ दिया जाए। हम अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते रहे, मेरी अदालतों के अंदर अंग्रेज़ के कानून के वो पंजे गहरे होते चले जाए। हम अकीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते रहे और मेरे मुल्क के अंदर निज़ाम जुल्म का और इस्तेहसाल का, उसके पंजे गहरे होते चले जाए। मेरे साथ वादा कीजिए कि पाकिस्तान का निज़ाम ज़ालिमाना है, ये फरसूदा है, ये नकारा है, ये नकारा है। इस ज़ालिमाना निज़ाम को बदलना होगा। ये गरीब का खून चूसने के लिए है, ये गरीब को सहूलत देने के लिए नहीं है। इस निज़ाम को बदलना है और इस निज़ाम की जगह इस्लाम के मुबारक निज़ाम को लाना है इंशाअल्लाह। मेरे साथ हाथ उठा के कहे इंशाअल्लाह लाना है, इंशाअल्लाह लाना है। और मेरे दोस्तों याद रखिए, ये निज़ाम आएगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तकदीर तभी सुधरेगी, हालात तभी बदलेंगे और मुल्क की तकदीर भी तभी सुधरेगी। अकीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी हकीकी मानों में तभी होगा और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल भी तभी होगा। इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता है कि ज़मीन के जिस टुकड़े के ऊपर तुम अल्लाह के दिए हुए निज़ाम को कायम कर देते हो, वहाँ का आसमान रहमतों की बारिश करता है, वहाँ की ज़मीन बरकतों को उगलती है। मेरे अजीज़ों, ज़रा एक लम्हे के लिए आखिरी मिनट में बात को मुकम्मल कर रहा हूँ। हालिया बारिशें, हालिया सैलाब, मेरे दोस्तों आप अंदाज़ा लगाइए 3.5 करोड़ हमारे भाई इन बारिशों से मुतासर हो गए। आप तो सब्र कीजिए कि 1300 से ज़ायद लोग हैं जो इन बेरहम मौजों में बह गए और मैं बयान नहीं कर सकता। जब उस दिन मैं और सिराजुल हक साहब के हमरा गुजरावाला की तरफ सफ़र कर रहे थे और ऐन मौके पे जब उनको सवात से दीर से फ़ोन आया कि एक बाप के 5 बेटे वो बीच पानी के घिर गए हैं, चारों तरफ पानी है, 5 भाई एक टीले के ऊपर खड़े हुए हैं और गुज़श्ता 3 घंटे से हज़ारों लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उन्हें निकाल लें, कोई रास्ता नहीं मिल रहा। उन्होंने लोगों ने कहा कि ज़रा देखें कहीं कोई हमें हेलीकॉप्टर मिल सके, हम इन एक बाप के 5 बेटों को बचा सकें। मेरे दोस्तों, सिराजुल हक साहब ने उसी वक्त सारी चीज़ें छोड़ी, उन्होंने तमाम दरवाजे खटखटाए, वज़ीर आला को फ़ोन किया, दफ्तर में नहीं है, वज़ीर आज़म को फ़ोन किया, सेक्रेटरी राब्ते में नहीं है, केपी की हुकूमत से राब्ता किया, वहाँ कोई नहीं है। मेरे दोस्तों, गुजरावाला जाते हुए आते हुए उन्होंने कहा, लोगों ने कहा हमें किराए पे दे दो, हमसे पैसे ले लो, लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि बिल आखिर 5 घंटों के बाद वो पांचों भाई वो बेरहम मौजों के अंदर बह गए। लेकिन मेरे अजीज़ों ने बचाया ना जा सका, उन्हें बचाया ना जा सका। यहाँ हेलीकॉप्टर के ऊपर सियासतदानों के नाश्ते जा सकते हैं, उन्हें सैरें करवाई जा सकती हैं, उनके खानदानों को ढोया जा सकता है, उनके प्रोटोकॉल उनको दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे मुल्क के गरीबों को नहीं बचाया जा सकता, इसलिए कि उनकी जान की कीमत कोई नहीं है, उनकी जान की कीमत कोई नहीं है। काश कि अल्लाह इस पाकिस्तान को कोई उमर बिन खत्ताब जैसा हुक्मरान अता फरमा दे, कोई उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा हुक्मरान अता फरमा दे। मेरी कौम पानी में डूब रही है, मेरे लोग चीख रहे हैं, मेरा मुल्क डूब रहा है और मेरे सियासतदान आज भी आपस की लड़ाई से बाज आने के लिए तैयार नहीं है। मेरे मुरीद के लोगों याद रखो, कभी इस बात को याद करोगे, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल खुद आप अपनी हालत के बदलने का। ये मुल्क मेरा है, ये मुल्क आपका है, ये हमारे अब्बा अजदाद का है, ये चंद खानदानों का नहीं।
نہیں ہے، اس ملک کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، اس کے نظریہ کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے، اس کے جغرافیہ کی حفاظت بھی ہم نے کرنی ہے۔ میرے ساتھ عہد کریں، انشاءاللہ کریں گے، ہاتھ اٹھا کے کہیں انشاءاللہ کریں گے، اور ساتھ ہی اللہ کی کبریائی کو بلند کریں، نعرہ تکبیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔